اچھا نہ کر سکو تو نہ کرنا، مگر کبھی برا مت کرنا، کیونکہ اگر کسی کے سینے میں قرآن ہے، کوئی ہمارے یہاں اذان دینے والا ہے، کوئی ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھانے والا ہے، کوئی مسجد کی صفائی کرنے والا ہے، کوئی بیچارہ دعوت و تبلیغ میں آگے بڑھ کر کام کرنے والا ہے، میرے پیاروں اگر ہم نے اس کا دل دکھایا، اگر ہم نے اس کا دل دکھایا، بڑے بڑے علماء کرام کا کہنا ہے کہ کسی حافظ کا دل مت دکھانا، کسی عالم کا دل مت دکھانا، کسی مولانا کا دل مت دکھانا، کسی امام کا دل مت دکھانا، کیونکہ ان کا ہمارے اوپر بہت احسان ہے، انہوں نے ہمارے بچے کو کلمہ سکھایا، انہوں نے ہمارے بچے کو ایمان مجمل سکھایا، ہم ایمان مفصل سکھایا، انہوں نے ہمارے بچوں کو مسئلے مسائل سکھائے۔ ارے اللہ کی قسم اگر یہ علماء نہ ہوتے ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ اس لیے آج سب لوگ طے کر لو کہ مدرسے کا جتنا ہو سکے گا ہم تعاون کریں گے انشاءاللہ، زبان سے کریں گے، مال سے کریں گے، جان سے کریں گے، بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ، کیونکہ یہی وہ عمارت ہے، دیکھو یہی وہ عمارت ہے، یہی وہ عمارت ہے جس کو ایک کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، ایک کو مصطفیٰ کا مکان کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے چاروں طرف سے عذاب کو روک کے رکھا ہے۔ دعا کرے اللہ اس مدرسے کو دین دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور اللہ سارے اساتذہ کو قبول فرمائے، اللہ سارے منتظمین حضرات کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ تو میرے کو یہاں جو ہم گراؤنڈ میں آئے اور ایک بات کہنی تھی جو بہت ضروری تھی، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جتنے مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں نا، جو بورڈنگ لوجنگ جتنے بچے ہیں، یہ کون ہے؟ مدرسے کے بچے۔ کون ہے؟ نہیں ساتھ میں بولو کون ہے؟ غلط، یہ مدرسے کے بچے نہیں ہیں، یہ ہماری زبان پر آ گیا۔ وہ جو جا رہا ہے نا، جا رہا ہے وہ کرتا پیجامہ پہنا، وہ مدرسے کا بچہ ہے۔ ارے وہ جو جاتا ہے نا وہ بھی مدرسے کا بچہ ہے۔ ارے وہ 8 سال کا جو بچہ ہے وہ بھی مدرسے کا بچہ۔ نہ میرے پیارو، یہ مدرسے کا بچہ نہیں ہے، یہ مدینے والے مصطفیٰ کا مہمان ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ مدینے والے مصطفیٰ کا مہمان ہے، اس کا ایک بار ہاتھ اٹھتا ہے اللہ کا عرش بھی حرکت کرنے لگتا ہے۔ اس لیے یہ زمین بہت پوتر زمین ہے، بہت پاک زمین ہے جس پر ہم بیٹھے ہیں۔ اس لیے آج ارادہ کرو جو بھی میں بات کہوں گا سب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ ٹائم کتنا میرے کو دیا بھائی؟ وہ پوری رات والے کا ہے، کیا نام ہے مولانا کا؟ حافظ؟ نام یاد کر کے جاؤں گا، میری بیوی کو کہوں گا، ایک میرے کو ایسا بھی نمونہ ملا تھا، حافظ اسماعیل۔ ہاں چلو کتنی دیر بات کرنا میرے کو بھی نہیں معلوم، لیکن سب سنیں گے نہیں انشاءاللہ۔ اے پہلی مرتبہ آیا ہوں، میرے کو ناراض تو نہیں کرو گے رات میں؟ نہیں بولو نا، نہیں کرو گے۔ تو کوئی آدمی پہلی مرتبہ جاتا ہے نا تو دل تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے بھائی، پہلی مرتبہ آئے، معلوم نہیں کسی کو بات اچھی لگے گی، کسی کو نہیں اچھی لگے گی۔ وہ ایک مولانا تھے، کون؟ میں نہیں، ایک مولانا تھے، وہ جب بیان کرے نا تو آنکھ بند کر دے، بولو بیان کرے تو نہیں، میری آنکھیں تو کھلی رہتی ہے برابر، الحمدللہ، بولو الحمدللہ۔ وہ ایک مولانا تھے، بیان کرے تو آنکھیں بند۔ اب ایک مرتبہ گاؤں میں آ گئے، پورا گاؤں جمع ہے، اور آ گئے کرسی پر بیٹھ گئے اور بیان شروع کیا، اور آنکھیں بس 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ، 4 گھنٹے کے بعد آنکھ کھولی، کوئی بھی نہیں۔ غصہ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ آ رہے، کیونکہ بولنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، ہم کو بعد میں معلوم پڑتا ہے ہمارا سر کا کیا حال ہوتا، ہمارے سینے کا کیا حال ہوتا۔ دعا فرمائے کہ اللہ شفا عطا فرمائے۔ اب وہ مولانا بہت غصے ہوئے، مولانا نے کہا یہ پورا گاؤں نالائق، کمبخت، بے شرم، اتنا نالائق گاؤں، 4 گھنٹے تک میں نے باتیں کی، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ چلا کے تھکا، سب کے سب چلے گئے۔ مولانا بہت غصے ہوئے، ایک بیٹھا تھا، بولو ایک۔ مولانا نے اس کی طرف دیکھا، کہا بیٹا تو نے گاؤں کی عزت بچا لیا، ورنہ یہ گاؤں بڑا نالائق، لیکن تو نے گاؤں کی عزت بچا لیا، پورا گاؤں چلا گیا۔ اور اتنا میں چلایا اور پورا گاؤں چلا گیا، بیٹا تو بہت پیارا، تیری امی بھی بہت پیاری، تیرے ابا بھی بہت پیارے، تیرا خاندان بھی بہت پیارا، تو نے پورے گاؤں کی عزت بچا لیا کہ تو 4 گھنٹے سے بیٹھا ہے۔ اس نے کہا مولانا میرے کو تیرے بیان سے کوئی مطلب نہیں، جو کرسی پہ بیٹھا میرے گھر کی کرسی۔
یہ کس کی ہے؟ سب لوگ ہنسے نا؟ ہاں دیکھو کیسا توا گرم کر رہا ہوں میں نے پہلے ہی کہا نا، میں آپ کا آپ میرے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو چلو شروع کریں، بات شروع کریں۔ اب کون کون تیار ہے؟ میں 3 باتیں کروں گا، 3۔ تیار ہو آپ لوگ؟ تیار ہو؟ نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو تیار ہو؟ نہیں پورا مجمع تیار ہے انشاءاللہ، بولو تیار ہے نا؟ تیار۔ 3 باتیں کروں گا، اس کے بعد ہم چلیں گے یہاں سے، اور میں نے ان لوگوں سے وعدہ کیا کہ سب کی ملاقات بھی کروں گا، اور پھر عشاء کی اذان بھی دوں گا، اور اس کے بعد پھر میں یہاں سے جاؤں گا۔ وہاں تک نہیں جاؤں گا جب تک آپ لوگ عشاء کی نماز کے لیے بالکل برابر کھڑے ہو جائیں گے، تاکہ سب عشاء کی، اور وہ تو ایسے بھی ابھی بیان میں سنیں گے تو آٹومیٹک سب نماز پڑھتے ہو جائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ تو کل ملا کر میرے کو کتنی باتیں کرنا ہے آپ کے سامنے؟ جس میں سب سے پہلی بات، ہاں سب سنیں گے نہیں انشاءاللہ؟ عمل کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ اور ایک بات کہہ دوں، مدرسہ عربیہ شمس العلوم منولی، یہ میدان میں ہم جمع ہیں، یہ 3 باتوں پہ عمل کرو۔ میں علماء کے بیچ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، یہ 3 باتوں پہ عمل کرو۔ آج یہ میدان میں جمع ہے، کل ہم جنت الفردوس میں بھی جمع ہوں گے، بولو انشاءاللہ۔ بولو بولو سب جمع ہوں گے انشاءاللہ، بولو ہوں گے نہیں انشاءاللہ؟ سب جمع ہوئیں گے انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 باتیں، پھر میں بولو کتنی باتیں؟ 3 باتیں، جس میں سب سے پہلی بات، پورا مجمع یقین بنا لو، کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی؟ آج تک جو ہوا کس نے کیا؟ آج جو ہو رہا ہے کرنے والا کون؟ کل کیا ہوگا نہیں معلوم، مگر کرنے والا کون؟ اللہ۔ میرے پیارو، اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت، اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت نہیں ہے۔ خود اللہ، پہلا پارا اللہ ہم کو اشارے میں پوچھتے، اے میرا بندہ، او اللہ پوچھتے میرا بندہ، تو زمین پیدا کر سکتا؟ زمین اللہ پوچھتے تو پیدا کر سکتا؟ بولو ہاں۔ زمین کے واسطے لڑ سکتا زمین کے واسطے، لیکن پیدا اللہ نے فرمایا میرا بندہ تو بہت کمزور ہے، تو زمین نہیں پیدا کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا آسمان بنا سکتا؟ آسمان، ہم نے کہا اللہ جس پہ رہتا وہ نہیں پیدا کر سکتا، تو جس پہ نہیں رہتا وہ آسمان میں کہاں سے بناؤں گا؟ اللہ نے پوچھا آسمان بنا سکتا؟ ہم نے کہا نہیں۔ اچھا اللہ نے فرمایا زمین بھی نہیں بنا سکتا تو آسمان بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اچھا میرا بندہ اتنا تو بتا، تو آسمان سے پانی اتار سکتا؟ ارے بولو اتار سکتا؟ اللہ فرماتے اچھا اگر میں پانی اتاروں تو روک نہیں سکتا، اور اگر میں روکوں تو پھر اللہ نے پوچھا اچھا یہ تو کھیتی باڑی جو کرتا ہے تو 24 گھنٹے کے اندر اناج اگا سکتا؟ اناج اگا تو پھل فروٹ باغ میں لا سکتا؟ اللہ نے فرمایا جب میرا بندہ کچھ نہیں کر سکتا تو میرے سامنے ہوشیاری کیوں کرتا ہے؟ بھائی کیوں کرتا ہوشیاری؟ یہ سب پہلے پارے میں، کون سے پارے میں؟ جن کو یاد ہوگا یہ سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم۔ پورا مجمع بولے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ اللہ۔ آسمان کو چھت بنانے والا کون؟ اللہ۔ آسمان سے پانی اتارنے والا کون؟ اللہ۔ اگر وہ اتارے کوئی روکنے والا نہیں، اگر وہ روکے تو کوئی اتارنے والا نہیں۔ ہمارے کھیتوں کو اناج دینے والا کون؟ اللہ۔ ہمارے باغوں کو پھل اور فروٹ دینے والا کون؟ اللہ۔ اللہ فرماتے جب سب کچھ میں کرنے والا کیف تکفرون باللہ، اللہ فرماتے جب سب کچھ میں کرنے والا پھر میرا بندہ ناشکری کیوں کرتا، غداری کیوں کرتا؟ اس لیے میرے پیارو یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون؟ میں ایک واقعہ سناؤں گا جس سے ایک دم کھل کے پتہ چلے گا اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ آپ سب نے پیغمبر کا نام سنا ہوگا، حضرت موسیٰ، ہاں یا نہیں؟ ہاں تو بولو نا ہاں۔
سب نے پیغمبر کا نام سنا ہوگا، بولو کیا نام؟ حضرت موسیٰ۔ اچھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، یہ پہاڑ پر جاتے تھے، کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ کو کبھی دیکھا نہیں، لیکن بات کس سے کرتے تھے؟ اللہ سے۔ اور اللہ سے ایسی باتیں کرتے تھے، بھائی ہم لوگ بھی موبائل پر باتیں کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے، لیکن ہمارے میں کبھی نیٹ ورک کا پرابلم آتا ہے، کبھی موبائل کا نمبر چینج ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ایرر آتا ہے۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ پہاڑ پر آتے تھے، اللہ فرماتے ہم ایسی باتیں کرتے تھے جیسا کوئی کسی کے کان میں چپ کے باتیں کرتا ہو، بولو سبحان اللہ۔ یعنی بالکل کلیئر باتیں کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس سے باتیں کرتے تھے؟ اللہ، پورا مجمع بولے گا۔ اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ کو دیکھے یہ پہاڑ پر آتے ہیں، پورا مجمع بولے گا کس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں؟ ایک واقعہ سنو، دل کو ہلا دینے والا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح میں پہاڑ پر، بولو کہاں پہ؟ صبح میں اللہ سے باتیں شروع ہو گئی۔ صبح سے لے کے دوپہر سے لے کے شام سے لے کے رات سے لے کے آدھی رات باتیں ہو رہی ہے۔ اور سچ بتاؤ حضرت موسیٰ کو اچھا لگتا ہوگا کہ نہیں لگتا ہوگا؟ ارے کوئی بڑا آدمی ہم سے بات کرے ہم کو کتنی خوشی ہوتی ہے، ارے وہ مولانا ہے نا، مولانا وہ میرے سے بات کر کے گئے، وہ میرے ساتھ ملاقات کر کے گئے، ارے وہ میرے گھر پہ چائے پی کر گئے۔ ارے کوئی بڑا کمشنر آ جائے، کوئی بڑا کرکٹر آ جائے، کوئی بڑا فٹ بال والا آ جائے، کوئی بڑا بالی ووڈ والا آ جائے، کوئی بڑا مفتی آ جائے، ہم کو اچھا لگتا ہے کہ اتنا بڑا آدمی نے مجھ سے باتیں کی ہے۔ میرے پیاروں، جب انسان سے باتیں کرے تو اتنا اچھا لگتا ہے، تو حضرت موسیٰ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا، وہ انسان سے نہیں اللہ سے باتیں کرتے تھے، بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت اچھا لگے، صبح سے لے کے دوپہر سے لے کے بولو شام سے لے کے رات سے لے کر آدھی رات کو اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے پیغمبر بہت لمبی بات ہو گئی نا، صبح سے دوپہر سے شام سے رات سے آدھی رات، بہت لمبی بات ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں اللہ بہت اچھا لگتا ہے، باتیں کرتے رہیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، جاؤ سو جاؤ، میرے پیغمبر تھک گئے ہوں گے، تم کو کھانا بھی کھانا ہوگا، بولو تم کو کھانا بھی کھانا ہوگا، پیاس لگی تم کو پانی بھی پینا ہوگا، تمہاری بیوی بھی ہے، جاؤ موسیٰ سو جاؤ۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ میں جا کے سو جاؤ؟ انت تنام، اللہ آپ سوئیں گے؟ اللہ آپ سوئیں گے؟ اللہ نے فرمایا نہ، میں سونے والا۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پورا منو نہیں بولے گا اللہ سوتے، اور اللہ کی شان بھی نہیں کہ وہ سوئے۔ اللہ نے فرمایا نہیں میں سونے والا نہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ آپ نہیں سوئیں گے؟ اللہ نے فرمایا نہیں میں نہیں سوؤں گا۔ تو بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان انت لا تنام فانا ایضا لا انام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فیصلہ کر لیتے، اللہ اگر آپ نہیں سوئیں گے تو میں بھی نہیں سوؤں گا، بولا آپ نہیں سوئیں گے تو؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تم انسان ہو، تمہارے ساتھ کھانا ہے، پینا ہے، کپڑے ہے، کاروبار ہے، بیوی ہے، تم سو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا مجھے سونے کی ضرورت ہے؟ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ ان انت لا تنام فانا ایضا لا انام، نہیں اللہ فیصلہ کر لے آپ بھی نہیں سوئیں گے اور میں بھی۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے فیصلہ کر لو، میں بھی نہیں سوؤں گا تم بھی نہیں سوئیں گے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اللہ نے فرمایا کتنی شرط ہے؟ کیا شرط ہے؟ اللہ نے فرمایا پہاڑ سے اترو، چلو اترو، اور پھر کہا جا کے کٹورا لے لو، کٹورا سمجھتے ہو نا، پیالہ لے لو، پیالے میں دودھ لے لو، اور اس کے بعد واپس پہاڑ پر آ جاؤ اور ایسے ہاتھ کر کے کھڑے ہو جاؤ، تمہارا ہاتھ ایسا سیدھا ہوگا، اس میں کٹورا ہوگا، پیالہ ہوگا، پیالے میں دودھ ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا بس یہ شرط پوری کر دو، میں بھی نہیں سوؤں گا اور تم بھی نہیں سو گے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اترے، جلدی سے کہیں اس زمانے میں لکڑی وکڑی کا کٹورا ملا، اس میں دودھ لے لیا اور سیدھے پہاڑ پر جلدی آ گئے اور کہا اللہ میں آ گیا اور میں نے اپنا ہاتھ بھی پھیلا دیا، اللہ یہ میرا ہاتھ ہے، اللہ ہاتھ میں کٹورا ہے اور کٹورے میں دودھ ہے، اللہ اب آپ بھی نہیں سوئیں گے، میں بھی نہیں سوؤں گا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، بات چیت شروع ہو گئی، بولو سبحان اللہ، بولو بات چیت۔ اللہ نے آہستہ سے جنت کی ہوا کا جھونکا بھیجا۔ بھائی جنت میں سے اللہ نے، جیسا ہم لوگ بھی اگر ایک دم تھکے تھکے ہو اور ایئر کنڈیشن روم میں جاوے تو کیا ہے، نیند آتی کہ نہیں آتی، تھکا آواز۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح سے دوپہر سے شام، شام سے رات، رات سے آدھی رات اور آدھی رات کے بعد پھر نیچے گئے، کٹورا لیے، کٹورے میں دودھ لیے اور اس کے بعد اللہ کے سامنے یوں ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہو گئے۔ اب ہاتھ ہے، کٹورا ہے اور کٹورے میں اللہ نے جنت کی ہوا۔ آج کل کا ایئر کنڈیشن ہم کو سلاتا ہے تو جنت کی ہوا کیسی ہوگی میرے پیارو، جنت سے ہوا۔ دیکھو دیکھو میری طرف دیکھنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ میں کٹورے میں حضرت موسیٰ اور جنت کی ہوا حضرت موسیٰ، ہاتھ نیچے، کٹورا گر گیا، اب کٹورا تھا گرا اور ٹوٹ گیا، دودھ بھی گر گیا، کٹورا بھی ٹوٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی موسیٰ کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ اللہ کچھ نہیں ہوا، تھوڑی سی نیند آئی۔ اللہ بہت لمبی نیند نہیں آئی، ایک چھوٹا سا جھونکا آیا، وہ کیا اللہ ہاتھ ایسا ہو گیا نا تو کٹورا بھی ٹوٹ گیا اور دودھ بھی۔ اللہ نے فرمایا برابر سوچو، اور نیند آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے، اور آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ جنت سے ہوا چل رہی تھی، کہا اللہ بہت نیند آ رہی ہے، اللہ بہت نیند۔ اللہ نے کہا جاؤ سو جاؤ، جاؤ، ہو گیا معاملہ، ہو گیا، جاؤ سو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، پھر واپس پہاڑ پر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا اب کیا ہوا؟ کہا اللہ میں تو جا رہا ہوں، میں سو جاؤں گا۔ اللہ آپ سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے؟ حضرت موسیٰ کو کتنا پیار تھا، اللہ آپ سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے؟ اللہ نے فرمایا نہیں میں نہیں سوؤں گا۔ تو کہا آپ کیوں نہیں سوئیں گے؟ اللہ جب میں جا کے سو جاؤں گا، اللہ آپ بے شک آپ اللہ ہے، آپ پیدا کرنے والے ہیں، لیکن آپ کیوں نہیں سوئیں گے؟ اللہ نے فرمایا جواب تو دے دیا کہ میں کیوں نہیں سوؤں گا، میں نے جواب تو دے دیا کہ میں کیوں نہیں سوؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ آپ کی قسم آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے ابھی تک یہ جواب نہیں دیا کہ آپ کیوں نہیں سوئیں گے۔ اللہ نے فرمایا میں نے جواب دے دیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا آپ نے جواب؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا تھا؟ کٹورا، کٹورے میں کیا تھا؟ دودھ تھا۔ تمہیں ایک جھونکا آیا، ایک جھونکا آیا، بولو کٹورا ٹوٹ گیا، کٹورا ٹوٹ کے پاش ہو گیا، دودھ گر گیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہیں ایک جھونکا آیا، کٹورا ٹوٹ گیا، دودھ گر گیا۔ اللہ فرماتے میرے ایک ہاتھ میں 7 زمینیں ہیں، ایک ہاتھ میں 7 آسمان ہیں، اگر مجھے جھونکا آئے گا تو دنیا کا کیا ہوگا؟ اگر مجھے جھونکا آئے گا تو دنیا کا کیا ہوگا؟ اس لیے موسیٰ میں سونے والا نہیں، تم کو ایک جھونکا آیا تو پیالہ ٹوٹ گیا، کٹورا ٹوٹ گیا، دودھ گر گیا۔ اللہ فرماتے میری قسم میرا ایک ہاتھ جس میں 7 آسمان، ایک ہاتھ جس میں 7 زمینیں، اگر مجھے جھونکا آیا تو میرے سارے بندوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا مجھے جھونکا آنے والا نہیں ہے۔ اور یہ قرآن میں بھی لکھا ہے، اللہ سوتے، اللہ کو جھونکا آتا، اللہ کو کبھی نیند آتی، یہ قرآن میں ہے۔ کاش ہم کو یاد ہوتا یہ قرآن میں ہے۔